السلام علیکم. آج آرکیولوجیکل اسٹڈی آف پاکستان یونٹ 6.1 اور پارٹ 2 سیکنڈ ایئر کی یہ کوشچن آنسرز ہیں جو تھوڑے سے بہت آپ کو سمجھائے جائیں گے. آلریڈی کچھ جو آپ کے ایکسرسائز میں کوشچن موجود ہیں اس کو تو آنسر کی صورت میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، وہاں سے نوٹس میں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال کچھ اسائنمنٹ کی صورت میں چند مزید کوشچنز ہیں جو کہ بک کے اندر سے بنائے گئے ہیں، آپ نے ان کے آنسرز دینے ہیں. تو بہرحال آنسرز بھی آپ کو بک ہی میں سے مل جائیں گے. نمبر 1 کوشچن ہے، واٹ آر دا موسٹ انٹرسٹنگ سائٹس آف لاہور بائی دا ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو، کہ سیاحوں کے نقطہ نظر سے لاہور میں دلچسپ مقامات کون کون سے ہیں. تو لاہور کے زیادہ تر سیاح جو باہر سے آتے ہیں وہ پرانا شہر دیکھنا چاہتے ہیں. شاہی قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے اور بڑے بڑے پرانے امیر خاندانوں کے گھر جو کہ کبھی یہاں پہ آباد ہوا کرتے تھے ان کو وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. کچھ پرانی عمارتیں اس انداز سے استعمال میں لائی گئی ہیں کہ جس سے نہ صرف بڑا مختلف و تصور پیش کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت منظر بھی وہ عمارتیں پیش کر رہی ہوتی ہیں. نمبر 2 کوشچن ہے، ہو واز انارکلی وٹ واز ہر فیٹ، تو انارکلی کون تھی، اس کی قسمت کیا بنی. ان میں ایک انارکلی جس کا ہم ذکر کیا رہے تھے کہ ایک مقبرہ بنایا گیا تھا جس کی وجہ سے انارکلی آج تک یاد رکھی جاتی ہے. ایک بد نصیب خاتون تھی جس کا نام تھا انارکلی، شہزادہ سلیم اس سے پیار کرتا تھا. جب وہ بادشاہ بنا تو اس کا نام جہانگیر پڑا. اس نے اس کے قبر پر ایک زیارت تعمیر کی. اس پر ایک ایسی تحریر درج تھی جس سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا تھا. بعد میں مغلیہ دور کے زوال کے دنوں میں یہ عمارت رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی اور ایک بار وہ بلکہ ونچورا نے اسے قبضہ کر لیا جو کہ مشہور اطالوی فوجی تھا جس نے رنجیت سنگھ کے جرنیل کی حیثیت سے بھی کام کیا. اب اس عمارت میں قدیم تاریخی دستاویزات رکھی گئی ہیں اور یہ دیکھنے کے بھی قابل ہے. نمبر 3 کوشچن ہے، ویئر از گندھارا، واٹ امپورٹینس اٹ ہیز فار بدھزم، کہ گندھارا کیا ہے اور بدھزم یعنی بدھ مذہب کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. تو گندھارا پشاور کے ارد گرد واقع علاقے کا نام ہے جس کا تعلق خاص طور پر بدھ مت فرقے سے تھا. خاص طور پر بدھ مت کا جو فرقہ نہیں مذہب کہیں گے، خاص طور پہ بدھ مت کے اسکالرس کی 1 صدی عیسوی میں کیے گئے کام کی وجہ سے جو انہوں نے مقامی مقامات سے متعلق تحریریں بھی لکھی ہیں، وہاں پہ مجسمے بھی تعمیر کیے، عمارتیں بھی تعمیر کی. تو آج تک ہم وہ پرانے بدھ مت کے مجسموں کو بھی دیکھتے ہیں. تو اس نے اس تمام کاموں کی وجہ سے ایک مقدس حیثیت جو اس علاقے نے حاصل کی ہے. اس وقت بدھ مت کے اور آج بھی یہ مذہبی سرگرمیوں کا مرکز ہے جو 5ویں صدی میں سے لے کر آج تک یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. نمبر 4 کوشچن ہے، واٹ از امپورٹنس آف اسکلز ان آرکیولوجیکل اسٹڈی آف پاکستان. اصل میں کھوپڑیاں یا اسکل، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے علاقوں سے ایسی کھوپڑیاں برآمد ہوئی ہیں جو کہ مختلف علاقے کے رہنے والے لوگوں کی سروں کے بارے میں بتاتی ہیں جو بالکل اس علاقے میں بالکل نہیں پائے جاتے. تو کھوپڑیوں کی جو پیمائش 4 مختلف قسم کی نسلوں کو ظاہر کرتی ہیں جو یہاں سے دریافت ہوئی ہیں، جن میں ایک بحر روم کے علاقے سے تعلق رکھتی ہیں. کوہ آپس اور منگولز کے اقسام کی بھی پہچان کی گئی ہے کہ کچھ کھوپڑیوں میں نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پروٹوسٹر الائڈ گروپ کا بھی جو کہ جنوبی اور مرکزی ہندوستان کی ایک مخصوص قسم ہے، ان کے بھی سروں کی پیمائش ان کھوپڑیوں سے آج تک یہاں پہ کی جا چکی ہے. یہ تمام حالات بہت دلچسپ قیاس سرائیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں لیکن بہت سارا کام ابھی باقی ہے. حالیہ سالوں میں کچھ اور مقدمات بھی دریافت کیے گئے ہیں، ایسے جو مقامات ہیں جو کہ موہنجو دڑو کے آثار سے بھی زیادہ قدیم ہیں، مثلا خیرپور کے نزدیک واقع کوٹ ڈی جی. تو یہ تمام جو آثار ہیں جو اس میں چیزیں نظر آتی ہیں وہ صاف ظاہر کرتی ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں بڑی مقدار میں نئی چیزیں نظر آئی ہیں اور ان کا اپنے جواب ہمیں بتا دینا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. جب سیکنڈ کوشچن آتا ہے فگرز آف سپیچ، یہ بالکل نئی چیز ہے جو آپ کو بتائی جائے گی اور اس میں تقریباً وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو شاید ہی آپ نے آج سے پہلے پڑھی ہوں یا آپ کو کچھ بھی آئیڈیا ہو، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں نو ہو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1 ہے اسمائل. ان اسمائل a comparison is made between two objects or different kinds which have however at least one point in common. یعنی اسمائل کا مطلب ہے کہ وہ ایسی چیز جو 2 چیزوں کے درمیان موازنہ بیان کرے یا تفریق بیان کرے مگر بہرحال ان دونوں میں ایک نہ ایک چیز مشترک ہوتی ہے. یعنی مثال کیا ہے، the righteous shall flourish as a palm tree، کہ حق پرست اسی طرح پھلتا پھولتا ہے جس طرح کھجور کا درخت. اب کھجور کا درخت بھی ظاہر سب کو معلوم ہے بہت طاقتور، بہت لمبا، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ آکسیجن ڈیلیور کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتا ہے. تو جو حق پرست ہے وہ بھی شخص اسی طرح پائیدار ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اسماعیل کا مطلب استعارہ یا تشبیہ ہے، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے.
Number 2 है personification. In personification, inanimate objects, abstract notions are spoken of as having life and intelligence. यानी इस तरीके से personify का मतलब होता है किसी बेजान चीज़ के साथ इस तरह की तशबीह या ममासिलत को बयान करना जैसे वो जानदार हो. जिस तरह एक मिसाल है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, कि मौत ने अपने सर्द हाथ बादशाहों पे भी रख दिए. अब आइसी हैंड यानी हैंड जानदार होता है और डेथ जो ज़ाहिर है बेजान है, बादशाह जानदार है, तो इसकी वजह से इसको कहा जाएगा कि ये एक मौत जो है एक सर्द हाथ बादशाहों पे रख देती है. तो आइसी हैंड दरअसल पर्सोनिफाई किया गया है डेथ के साथ. इसी तरह है हाइपरबोल. इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज़ मेड एम्पैथेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे हम इस तरह कह सकते हैं कि हेयर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल और द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया. यानी ये बात इस तरह कही जाएगी कि जो उसके अंदर जो खून की बदबू है वो तमाम अरब के खुशबुओं से ज़्यादा बढ़कर है. यानी इसके ऊपर मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ. इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज़ मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट विल नॉट स्वीटन तो दिस लिटिल मैन. यानी दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. तो यानी यहाँ पे कहा गया जो एग्जांपल है कि द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल मैन, कि छोटे शख्स को सिर्फ खून की खुशबू ऐसी नज़र आती है कि अरब के तमाम खुशबू इकट्ठी कर ली जाएँ तो उसको यह पसंद नहीं होगी. यानी यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताया गया. अरब की खुशबू एक अलग वहाँ पे कह लें अहमियत रखती है, दूसरी जानब खून की बदबू. तो एक शख्स के लिए मुवाज़ना बताया गया है कि एक की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है दूसरे की निस्बत, लेकिन दूसरे के नज़दीक एक की यानी ब्लड है और उसकी जो स्मेल है वो परफ्यूम से भी ज़्यादा अच्छी है. तो दोनों का मुवाजना ओवर स्टेटमेंट के सूरत में दिया गया कि यानी एक की बात का असर दूसरे पे डाल दिया गया और दूसरी बात का असर पहली बात में डाला गया. दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं. तो ये होती है स्टेटमेंट. फिगर्स ऑफ स्पीच अभी चलेंगे, तकरीबन ये 12 के करीब है. तो आज मैंने 3 का आपको लेक्चर दिया, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मज़ीद 6 का आपको दूंगा, फिर साथ 3 का देकर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा. तो उम्मीद है ये कुछ आपको समझ आया होगा. आर्कियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पाकिस्तान प्लस ये उसी के एक्सरसाइज में फिगर्स ऑफ स्पीच भी शामिल है. पढ़ें समझें और जो कुछ इशू होगा तो फिर साथ साथ आपको इसके साथ भी रिजॉल्व कर लेंगे. तो होपफुली आपको इसके बारे में समझ आई होगी. नोट्स की सूरत में आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको वहाँ से कोई इशू होगा तो वहाँ से समझ आ सकता है. अल्लाह हाफिज़.